ابھی میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا احسان صاحب بتائیے گا، ابھی یہ جو اب حالیہ لہر ہے مہنگائی کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکمت عملی کیا ہے؟ پبلک کا تو جو ریئیکشن ہے وہ تو پبلک تو آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس قدر مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ سر؟ دیکھیں، جو حالیہ مہنگائی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو وجہ ہے وہ کموڈیٹیز کی ہے۔ انٹرنیشنل کموڈیٹیز جو ہیں پچھلے 3-4 ماہ میں ایک سپر سائیکل کے اوپر گئے ہیں، جہاں آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے پیٹرول کی پرائسز کو فریز کیا تو تب کروڈ صرف $90 پہ ابھی گیا ہی تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ابھی 120، 130، 124 کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کی چاہے کنک ہو اور چیزیں ہوں تو ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر مہنگائی کا یہ ہے کہ روپے کی گراوٹ ہے۔ روپیہ جو ہے جب ہم حکومت میں آئے تو 184 کا تھا، آج وہ 208، 209، 211، 200 اس طرف جو ہے وہ گھوم رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے وہ ڈالرز کی ارینجمنٹ نہیں کی، اور جس جگہ سے ڈالر ملنے تھے IMF، ادھر اس نے یو ٹرن لے لیا اور ان کے معاہدوں کو خراب کر دیا۔ تو اس چیز کو ہم حل کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جب ہماری اسٹاف لیول میٹنگز مکمل ہوتی ہیں تو IMF کے معاہدے کے بعد روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو جائے گا اور ریورس بھی آئے گا، تو وہاں سے تھوڑی بہت مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ضرور ہوگی۔ تیسرا جو فیکٹر تھا مہنگائی کا وہ یہ تھا کہ مس گورننس تھی۔ انہوں نے LNG ایندھن نہیں خریدا، مہنگی LNG خریدی یا مس مینج کیا، جس طرح انہوں نے آٹا پہلے ایکسپورٹ کر دیا، پھر شارٹیج ہو گئی، پھر وہ مہنگا ہو گیا، پھر امپورٹ کر لیا اس سے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم قابو پائیں گے۔ جو گورننس ہے جس سے ہولڈنگ ہو گئی اور چیزیں ہو گئی، لیکن چونکہ ہماری 2 ماہ کی حکومت ہے اور جو باقیات جو پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان جو انٹرنیشنل وجوہات کی وجہ سے، ڈالر کی گراوٹ سے، اور جو مس مینجمنٹ پچھلی حکومت کرتی رہی، آگے آنے والے ٹائم میں جو انٹرنیشنل پرائزز ہیں اس کے اوپر تو شاید ہم قابو نہ پا سکیں، لیکن جو باقی 2 وجہ سے جو مہنگائی ہوتی ہے، چاہے وہ روپے کی گراوٹ ہو یا جو گورننس ہے، اس کو ہم قابو کر لیں گے۔ تو اس میں کتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا؟ کیونکہ ابھی 2 ماہ سے خیر زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ آئیں اور آنکھ بند کر کے کھولیں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی امید دے جاتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں تو کسی طور کوئی امید نظر نہیں آتی، اور لگتا ہے کہ جس طرح بس اب قیامت تک یہی چیزیں چلیں گی ایسے ہی۔ دیکھیں، مفتاح صاحب جو ہیں کیونکہ ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ملک دیوالیہ پن کی بالکل آپ کہہ لیں آخری لمحات کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت اس کو دھکا مار کے گئی ہے۔ آپ کے ریزروز آج $9 ارب سے بھی شاید تھوڑا بہت کم چلے گئے ہیں، جو کہ بہت ایک خطرناک لیول ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کی اگلے ہفتے یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے IMF کی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اور ان کی ٹرانچ ریلیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $8-9 ارب اپنے دوست ممالک سے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پیسہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں روپے اور کی استحکامت شروع ہو جائے گی اور اکانومی کنسولیڈیشن کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ چند ہفتوں اور شاید 1-8 مہینے کے اندر جو ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے پاکستان نکل آئے گا۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، مہنگائی میں دیکھتا ہوں کہ اگلے 2 کوارٹرز میں مہنگائی ہے، حالات آگے اور مشکلات ہوں گی، لیکن اگلے 6 ماہ کے بعد کا جو آؤٹ لک ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا اور چیزیں ریورسل کی طرف جائیں گی۔ چلیں، یہ جو آپ نے کہا روپیہ مستحکم ہوگا اور IMF کی جو قسط ہے وہ جب جاری ہو جائے گی اس کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ، کتنے % بہتری کی جانب چیزیں جائیں گی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ان کا تعلق انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ ہیں۔
تو جو آپ لوگوں کے کنٹرول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کو پرسنٹ امپیکٹ اس وقت مہنگائی کے اوپر پڑے گا, چیزیں کتنی کم ہوں گی؟ دیکھیں یہ میری اب انالیسز ہے. میرا انالیسز یہ ہے کہ جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوگا, وہ 200 سے نیچے جائے گا, وہ ہو سکتا ہے 190 سے بھی نیچے چلا جائے جب آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کلیئر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اسپیکولیشن کا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ روپے کے اوپر پریشر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے ٹائم میں جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم ریزروز بھی اپنے بلڈ کریں گے, تو ڈالر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریورس ہوگا, وہاں سے آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی. دوسرا دیکھیں گورننس کے اوپر تو آلریڈی ہمارا فوکس ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ پیٹرول پرائسز ریز کر کے جو 2000 روپیہ ماہانہ ہے, تو اس لحاظ سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے جو سب سے متاثر ترین طبقہ ہے اس کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق یہ ہیں کہ دنیا اس وقت ایک کرائسس سے گزر رہی ہے جو کہ کرونا سے بھی ورس ہے اکنامکلی. تو یہ جو کرائسس ہے, آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ریکارڈ سود کی شرح چلے گئی ہے اور وہاں بھی ایک ریسیشن جو ہے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اس کے بھی اثرات دنیا بھر میں آئیں گے. روس اور جو یوکرین کی جنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کی کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ چلے گئی ہیں جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو اس کے اندر میرا تو یہی خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے بہت کفایت شعاری سے, اور ہمیں بھی جو چیزیں ڈالر ریلیٹڈ ہیں اور امپورٹ بیسڈ ہیں, ہمیں اس پہ سے ریلائنس ایز اے سٹیزن بھی ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو کنٹرول کریں. اور یہ بھی بتائیے گا, یہ جو پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ رشیا سے آئل کے حوالے سے آپ لوگ کیوں بات آگے نہیں بڑھا رہے, تو ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ہماری ریفائنریز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ رشین آئل کو ریفائن کر پائیں؟ دوسرا, کیا گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ وہ رشین آئل کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آئے؟ اور تیسرا یہ کہ ہم چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ پرائسنگ میکنزم وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلتا ہے, کیا ہم رشین آئل یہاں پر لا کر ریفائنریز کو دے کر لوگوں تک کم قیمت میں پیٹرول پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کروڈ آئل نہیں خریدتی. جی, وہ ریفائنریز خریدتی ہیں. جی, وہ ریفائنریز خریدتی ہیں خود, وہ ریفائنریز خریدتی ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے معاہدے ہیں سعودی عربیہ سے, جس طرح ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی ان کو لے کے دی ہوئی ہے, اسی طرح وہ آزاد ہیں کہ اگر وہ خریدنا چاہیں رشیا سے تیل تو وہ خرید سکتی ہیں. لیکن دو ایشوز ہیں اس میں. نمبر ایک کہ وہ گریڈ جو ہے آئل کا جو رشین ریفائنریز بناتی ہیں اور جو گریڈ آپ کی ریفائنریز میں استعمال ہوتا ہے اس میں فرق ہے, اور اس کے اندر شاید ماڈیفیکیشن کرنی ہو پاکستان کی ریفائنریز کو ان کے کروڈ کو پروسیس کرنے کے لیے. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے ریفائنریز کا کہ کیا وہ انویسٹمنٹ وہ کرنا چاہتی ہیں اپنی ریفائنریز میں کہ وہ رشین کروڈ کو استعمال کر سکیں, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری نہیں ہے رشیا سے تیل خریدنے کی. دوسرا یہ ہے کہ رشیا سے ہم نے رابطہ بھی کیا ہے, ہم نے ان کو کہا بھی ہے کہ وہ ہمیں تیل سپلائی کریں, لیکن ایز سچ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا, کیونکہ یہ ٹینڈر ہر 15 دنوں بعد ہوتے ہیں. یہ ریفائنریز انڈیپینڈنٹ ہے خریدنے کے لیے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہ فیصلہ ریفائنریز کا ہے کہ کیا وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس گریڈ کے کروڈ آئل کو استعمال کرنے کے لیے یا نہیں. ٹھیک ہے. احسان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی کل فیٹف کے اجلاس کے بعد یہ چیزیں سامنے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ نکال دیا جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو تمام تر لوازمات تھے وہ پاکستان پورا کر چکا ہے, تمام اقدامات پاکستان اٹھا چکے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کا کریڈٹ آپ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا, جو نکات آئی فیٹف کی جانب سے سامنے آئے, تو آپ اس کا کریڈٹ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں یہ فیٹف جو ہے نا یہ ڈان لیگز سے شروع ہوا تھا, اور ڈان لیگز کی وجہ سے ہمارا ایک وزیر اعظم جو ہے نواز شریف صاحب, ان کو تبدیل کر لیا گیا, اور وہ ڈان لیگز فیٹف کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا ہی تھی, اور ان ڈان لیگز میں جو ہماری ریکمنڈیشنز تھیں وہ آج بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے فلفل ہو گئی ہیں. تو وہ ہمارا تب سے کاوش تھی کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں اور ملک کی معیشت کو آگے لے کے جائیں. اس کے بعد پی ٹی آئی نے 4 سال لگا دیے, جس کے اندر بے انتہاشا ڈیلیز بھی ہوئے, اور یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی, کیونکہ ایک ایسپیکٹ تھا ریکوائرمنٹس پوری کرنے کا, دوسرا ایسپیکٹ پولیٹیکل تھا کہ آپ کی
جو سیٹ اپ کے جو ممالک ہیں ان سے فارن پالیسی آپ کی کتنی اسٹرینتھن ہے اور کس طریقے سے آپ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو مینور کرتے ہیں. تو جہاں ریکوائرمنٹس پوری کی پی ٹی آئی کی حکومت نے, ادھر اپوزیشن نے بھی فلی سپورٹ کیا ان ریکوائرمنٹس کو, ان بلز کو پاس کرنے کے لیے, ان لاز کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے. تو ہماری اسمبلی میں پوری سپورٹ تھی, انکنڈیشنل سپورٹ تھی, اور وہ بھی اس فیشسٹ حکومت کے ساتھ تھی جو اپوزیشن کو ناعزت دینے کے لیے تیار تھا. چلیں اپوزیشن کی تو سپورٹ تھی, آپ کریڈٹ دیں گے اس وقت کی گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سلسلہ ڈان لیگ سے شروع ہوا اور اس کا اختتام جو ہے وہ ہماری ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے ساتھ ہوا. ضرور اس میں جو ہے وہ 4 سال ڈیلے کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے, اور بل پاس کرانے کا کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کو جاتا ہے جو اپوزیشن کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے کیے. لیکن اس میں جو ڈپلومیٹک مینورنگ جو 2 مہینے ہماری محنت تھی وہ بھی ضرور کاؤنٹ ہوتی ہے. اور جو ہم عوام کو ایک سیدھا رستہ دکھا رہے تھے جس کو ڈان لیگ کا اسکینڈل بنایا, وہ دراصل یہی کچھ تھا جو ہم اس وقت اتنے ایڈوانس تھے, لوگوں کو یہ چیزیں بعد میں سمجھ آئیں کہ یہ جو ہم باتیں 2016-15 میں کر رہے تھے وہ ضروری تھی ملک کے لیے. بالکل ٹھیک. آخر میں سان صاحب بھی بتائیے گا کہ ابھی ایک تو پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ حکومتی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں 20 حلقوں میں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا جی کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ بھرپور استعمال کی جا رہی ہے الیکشنز میں جیت کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں, ابھی تک آپ لوگ ایک تو ان کے منسٹرز کو غالباً پورٹ فولیوز اسائن نہیں ہوئے, دوسرا کابینہ کے اندر ان کو پراپر شیئر ابھی تک نہیں مل سکا. تو کیا وجہ ہے, کیا نون لیگ کے اندر کوئی اختلافات ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی, یا آپ لوگ جو پاور شیئرنگ ہے اس کے اندر آپ لوگ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہیں بہتر ہو پا رہی ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیے, سب سے پہلے اگر تو پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن کا لگ رہا ہے, خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں اور انہوں نے رونا ڈالنا ہے کہ یہ دھاندلی ہے, تو ان کے لیے ای سی پی کے دروازے کھلیں, وہ جا کے وہاں ایویڈنس دیں کہ ہم جو ہے وہ ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں, تو ہم اس کا جواب ای سی پی میں ضرور دیں گے. میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں کہ ہماری ایسی سوچ ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی سوچ تھی جہاں یہ پریزائڈنگ آفیسرز کو بھی اغوا کر لیا کرتے تھے, لیکن ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ابھی تک کابینہ نہیں بنی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضمنی الیکشنز کا انتظار کیا جا رہا ہے, لیکن جو کابینہ بن گئی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا کام کر رہی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی جو ہیں اسی پرسنٹیج سے ان کے منسٹرز موجود ہیں. تو یہ جلد فیصلہ میرے خیال سے متوقع ہے کہ لوگوں کو جو کیبنٹ کا حصہ ہے ان کو پورٹ فولیوز اسائن ہو اور اپنا کام کریں. لیکن چونکہ کولیشن حکومت ہے تو شاید اس وجہ سے, اور یہ جو ضمنی الیکشنز آ رہے ہیں, شاید اس کے لیے جو ہے وہ یہ تھوڑا ڈیلے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا.